الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة للكافر. یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اگر اس پر ہم غور کریں تو پتہ یہ چلے گا کہ واقعی یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. وہ اس معنی میں کہ ایک مومن جب اس دنیا سے رخصت ہوگا اپنے صحیح ایمان کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر کے تمام وہ اعمال جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے بچ کر کے جنت کے کام کر کے جب جائے گا اور قبر کے اندر جو جنت کی فضا ہے اس کو دیکھے گا اور اس کے بعد کے جو مراحل ہیں جنت تک پہنچنے کے ان تمام مراحل سے گزر کر کے جب وہ جنت میں پرویش کرے گا تب وہ سوچے گا کہ واقعی معنوں میں ہم کل تک قید خانے میں تھے. آج جنت کی نعمتیں اس پر کھل جائیں گی, جو چاہے گا جنت کے اندر ملے گا. سب کچھ اللہ رب العالمین نے ایک مومن کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. اور کافر جب اس دنیا سے جائے گا کفر پر اور قبر کے اندر جب وہ عذاب قبر سے دوچار ہوگا اور اس کے بعد کے جو مشکل ترین مراحل وہ کراس کر کے جہنم کے اندر جائے گا تب وہ سوچے گا کہ کل جو میں دنیا میں تھا وہ دنیا میرے لیے جنت تھی. اس جہنم کے عذاب کو دیکھ کر کے وہ دنیا کو جنت سمجھے گا اور مومن جنت کی تمام نعمتوں کو جب پا جائے گا تو دنیا کو اپنے لیے قید خانہ محسوس کرے گا. یہ ہے اس حدیث کا مفہوم. اللہ تعالی ہمیں اس قید خانے میں جنت کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ایمان پر ثابت رکھے, اسی پر خاتمہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.